بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10 جانور اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آج ہی گھر سے نکال دو، ورنہ گھر میں اچانک موت کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ 10 جانور تقریباً ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کو گھر میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے کچھ تو ایسے جانور بھی ہوتے ہیں کہ جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور تو موجود ہوگا، تو اسے فوراً گھر سے ابھی نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھر سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو پیارے دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، اور ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، جبکہ کچھ کو حرام۔ اس طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء اکرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار ناجس ترین مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی بھی لانے کی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسے کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سے چوپائے مثلاً کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، ان سب جانوروں کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جانور آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں طرف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں، جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوقات مکھی ہی ہے، لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بنا رکھا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکھی، جسے عرف عام میں نیازبو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے نیازبو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء اکرام اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم تک دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر بہت خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں، اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔
کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع ہی سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو بھاری جانی مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے ہو تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی۔ اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی موجود تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتھنوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چمگادڑ رہتی ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگی ہے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چمچڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ 2 الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے 2 گنا سائز میں بھی ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو چمچڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا یا چڑیے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمچڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے۔ عام طور سے گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ ہوتے ہیں یہاں چمچڑک آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمچڑک رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا چمچڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہو اس گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کی امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ بزرگان دین اور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جس بھی گھر میں چمگادڑ آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہیں تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں، پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہ جہاں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں کہ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہے۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء اکرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے
جس گھر میں بھی زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بیکار کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکل کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے ہمراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ بات بھی حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جس گھروں میں زیادہ تعداد میں لال بیگ کیڑے پائے جاتے ہیں ان گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک تھیلے میں ڈال کر اس کا اچھے سے منہ بند کر کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں بھی پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ مزاروں پر بھی یہ پرندہ پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے کہ جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بددعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے آج تک منحوس سمجھتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھ کر آؤ، اس پر کتنا پانی ہے، یہ کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا تو اسی کو کھانے میں مگن ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کے ایک کہانی مشہور ہے کہ فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں پھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو چکا ہے، لیکن زمین سوکھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا، اور آج تک وہی توق کبوتر کی خوشبختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس بھی سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی ہے کہ کیسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی، گرمی اور بارش کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب سارے ہی گھر والے کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب بندوبست کر کے جائیں۔ سیدنا انس کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے یہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے۔
لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ پالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کے پسندیدہ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لیں۔ ظافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھا جانا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کے آفاتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کے بھاگنے اور نفرت کے سبب ہوتا ہے۔ ان روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔